صوبہ سندھ اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں رات گئے موسلادھار بارش نے موسم خوشگوار کر دیا، لیکن کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ پنجاب میں گجرانوالہ، شکرگڑھ، سیالکوٹ اور پسرور سمیت بعض علاقوں میں بارش ہوئی۔ صوبہ سندھ میں گھوٹکی، سکھر، اباڑو، میرپور ماتھیلو، ڈھیرکی اور عمرکوٹ میں رات گئے آندھی کے بعد گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ بارش اور آندھی کے باعث گرمی کا زور ٹوٹ گیا، لیکن کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی، جس کے باعث رات بھر شہریوں کو پریشانی کا سامنا رہا۔ سیپکو ترجمان کے مطابق بارش کے باعث سکھر میں 115 فیڈر سٹرپ کر گئے۔ متاثرہ علاقوں میں سکھر، کندکوٹ، شکارپور، شہداد کوٹ، جیکب آباد، گھوٹکی، اباڑو، خیرپور، پنو عاقل اور روہڑی سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ سیپکو ترجمان کا کہنا ہے کہ متاثرہ فیڈرز کی بحالی کا کام جاری ہے۔ مرحلہ وار بجلی کے فیڈرز بحال کیے جا رہے ہیں۔ جلد تمام متاثرہ فیڈرز بحال کر دیے جائیں گے۔ تھر میں پری مانسون بارش سے جھلستے صحرا کو قرار آ گیا۔ بارش کیا پڑی، بھوک پیاس سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ محمد حنیف زئی ہمیں رپورٹ کریں گے۔ تھر کے صحرا میں شدید گرمی کی طویل لہر میں پری مونسون کی کالی گھٹائیں اپنے ساتھ امید کا سندیسہ بھی ساتھ لائی ہیں۔ اگرچہ بارش پورے تھر میں تو نہیں برسی، مگر جہاں بھی ہوئی جھلستے صحرا کو قرار آ گیا۔ کراچی کے علاقے کورنگی زمان ٹاؤن میں 2 ڈکیتوں کو عوام نے پکڑ کر تشدد کے بعد پولیس کے حوالے کر دیا، جبکہ قائد آباد کے علاقے سے سینکڑوں وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان گرفتار کیے گئے۔ پولیس کے مطابق کورنگی کے علاقے زمان ٹاؤن غوث پاک روڈ پر ڈکیتی کرنے والے 2 مبینہ ڈاکو عوام کے ہتھے چڑھ گئے۔ مشتعل افراد نے ڈاکوؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی جائے وقوع پر پہنچ کر ملزمان کو چھڑانے کی کوشش کی۔ مشتعل عوام نے پولیس پر بھی پتھراؤ کیا، جس سے 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد ایک اور پولیس موبائل منگوائی گئی، جس میں دونوں ملزمان کو تھانے منتقل کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ قائد آباد کے علاقے سے پولیس نے سینکڑوں ڈکیتیوں میں ملوث 5 رکنی ڈکیت گینگ کے 3 کارندے حبیب اللہ، نور محمد اور وسیم کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے لیپ ٹاپ، قیمتی موبائل فونز، کریڈٹ کارڈ، فیول کارڈ، موٹر سائیکلیں اور اسلحہ برآمد کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سندھ بھر میں آج اور کل اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ اس دوران شاپنگ مالز، مارکیٹیں بند رہیں گی۔ کراچی میں کیا صورتحال رہے گی، اس کی تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز قمر علی۔ سندھ حکومت کی جانب سے ہفتے اور اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا گیا ہے۔ صرف ضروریات زندگی کی جو اشیاء ہیں ان کی دکانیں کھلی رہیں گی۔ شہر میں آج گروسری کی دکانیں جو ہے وہ میڈیکل اسٹور، دودھ کی دکانیں وغیرہ کھلی ہوں گی، تاہم بڑی مارکیٹیں، شاپنگ مالز وغیرہ جو ہیں وہ مکمل طور پر بند ہوگی۔ شہر میں آج اور کل پبلک ٹرانسپورٹ کو بھی چلنے کی ہدایت کی گئی ہے، تاہم SOP پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ جو پبلک ٹرانسپورٹ SOP پر عمل نہیں کرے گی، اس کے خلاف سختی سے کارروائی کی جائے گی۔ گزشتہ روز بھی 63 جو ہے وہ پبلک ٹرانسپورٹ کے خلاف کارروائی کی گئی۔ 63 ڈرائیوروں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے اور ان پر بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے۔ آج جو ہے وہ حکومت کا کہنا ہے کہ شہری آج اور کل غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ جگہ جگہ پولیس اہلکار، رینجرز کے اہلکار تعینات ہیں۔ غیر ضروری طور پر نکلنے والے افراد کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تاہم شہر میں جو بڑے شاپنگ مال ہیں، بڑی مارکیٹس ہیں، وہ بند ہوں گی۔ اس وقت ہم صدر کے علاقے میں موجود ہیں۔ اس وقت جو ہے وہ صدر کا علاقہ جو ہے وہ بند ہے۔ پولیس کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ شہری جو ہے وہ شام 7 بجے تک، جو کہ مقررہ ٹائم ہے، تب تک اپنا کاروبار کھول کے رکھیں۔ صبح 7 بجے کے بعد اگر کوئی بھی دکان کھلی ہوگی جنہیں اجازت دی گئی ہے ہفتے اور اتوار کو کھلے رکھنے کی، ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ ایک تشویشناک اور تازہ اپڈیٹ آپ سے شیئر کریں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے پاکستان میں کورونا کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 4734 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ یوں ملک میں کورونا مریضوں کی تعداد 93,983 ہو گئی ہے اور گزشتہ ایک دن میں 97 افراد جاں بحق ہو گئے، جو ایک دن میں ہلاک افراد کی پاکستان میں سب سے زیادہ تعداد ہے۔ ایک دن میں 97 افراد جاں بحق ہوئے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 4734 نئے مریض سامنے آ گئے ہیں۔ یوں پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 93,983 ہو گئی ہے۔
نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے پاکستان میں کورونا کے تازہ اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کورونا کے 4734 نئے مریض سامنے آئے ہیں۔ یوں ملک میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 93,983 ہو گئی ہے۔ پاکستان میں ایک دن میں 97 افراد کورونا وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہو گئے، جو ایک ریکارڈ ہے۔ پاکستان میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد اس طرح 1935 ہو گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 22,185 نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اس طرح اب تک پاکستان میں کورونا کے 6,60,000 سے زائد ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ ملک میں کورونا مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد اب صوبہ پنجاب میں ہے، جہاں ان مریضوں کی تعداد 35,308 ہو گئی ہے۔ سندھ میں کورونا مریضوں کی تعداد 34,889 ہے۔ خیبر پختونخوا میں کورونا مریضوں کی تعداد 12,459 ہے، اور ایک دن میں سب سے زیادہ ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ گزشتہ ایک دن میں 97 افراد کورونا وائرس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں، صرف ایک دن میں۔ اور پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران پاکستان میں کورونا کے 4,734 نئے مریض رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس طرح پاکستان میں کورونا مریضوں کی تعداد 93,983 ہو گئی ہے۔ جاں بحق افراد کی تعداد 1,935 ہو چکی ہے۔ پاکستان میں ایک دن میں 97 افراد اس وائرس کی وجہ سے جاں بحق ہوئے ہیں، جو ایک ریکارڈ ہے۔ سب سے زیادہ مریض کورونا کے صوبہ پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں۔ سندھ میں کورونا مریضوں کی تعداد 34,800 ہے، اور خیبر پختونخوا میں کورونا مریضوں کی تعداد 12,459 ہے۔ لیکن سب سے زیادہ کورونا مریضوں کی تعداد اب صوبہ پنجاب میں ہے، جہاں ان مریضوں کی تعداد 35,308 ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ سماجی فاصلہ ممکن نہ ہو تو ماسک پہننے کی حوصلہ افزائی کریں۔ صرف ماسک پہننے سے کورونا وائرس سے بچا نہیں جا سکتا۔ ڈائریکٹر WHO ٹیڈ راس نے کہا کہ سماجی فاصلہ، ہاتھ صاف رکھنے اور پبلک ہیلتھ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ پبلک ٹرانسپورٹ، دکانوں اور مجمع میں ماسک پہنے، کلینکس میں کام کرنے والا عملہ ماسک پہنے، 60 برس سے زائد عمر کے افراد بیمار میڈیکل ماسک پہنے۔ کپڑے کے ماسک ایسے تیار کیے جائیں جن کی 3 تہیں ہوں۔ کاٹن اور پولی ایسٹر کے ماسک بنائے جائیں۔ پاک فوج نے بھارت کا جاسوس ڈرون مار گرایا ہے۔ ISPR کے مطابق پاک فوج نے بھارت کا جاسوس ڈرون LOC پر خانجر سیکٹر میں مار گرایا۔ بھارت کا جاسوس ڈرون پاکستانی حدود میں 500 میٹر تک اندر آ گیا تھا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاک فوج نے رواں سال بھارت کا یہ 8واں ڈرون گرایا ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں ایڈیٹر ان چیف جنگ جیو میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے 84ویں روز بھی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے میر صحافت کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے اعلیٰ عدلیہ سے معاملے کا از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ جنگ اور جیو گروپ کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف لاہور میں احتجاج کا سلسلہ جاری رہا۔ ڈیوس روڈ پر احتجاجی کیمپ میں سول سوسائٹی کے رہنماؤں اور سینئر صحافیوں نے شرکت کی۔ کوئٹہ کی جنگ بلڈنگ میں ہونے والے احتجاجی مظاہرے میں جنگ اور جیو نیوز سے منسلک صحافیوں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی، جس میں میر شکیل الرحمان کی عدم رہائی پر نعرے بازی کی گئی۔ پشاور میں ہونے والے مظاہرے میں رہنما جماعت اسلامی بحر اللہ ایڈوکیٹ سمیت صحافیوں اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ بحر اللہ ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ حکومتی ایما پر آمرانہ اقدام آزادی صحافت پر حملہ ہے۔ جنگ گروپ حق اور سچ کی آواز ہے۔ کمالیہ میں جنگ جیو نیوز کے ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان کی گرفتاری اور جنگ جیو نیوز کو بند کرنے کی کوششوں کے خلاف خصوصی افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ نواب شاہ میں میر شکیل الرحمان کی گرفتاری کے خلاف صحافیوں نے چکرا بازار میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ لاک ڈاؤن پر سندھ حکومت کا موقف بدستور وفاق سے مختلف ہے۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں وزیر اعظم 13 مارچ کو لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی۔ ہمارے اقدامات کی بدولت صوبہ سندھ میں کورونا کے 53% مریض صحت یاب ہوئے۔ دیگر صوبوں میں یہ شرح سندھ سے آدھی بھی نہیں۔ سندھ اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے۔
اپوزیشن لیڈر فردوس شمیم نقوی نے اس دوران کہا کہ اگر وزیر اعلیٰ سندھ کسی غریب بستی میں جاتے تو انہیں بھی سمجھ آ جاتا کہ جسے لاک ڈاؤن کہتے ہیں وہ ہوا نہیں۔ وزیر اعظم کا فیصلہ ملک کے غریب عوام کی آواز ہے۔ لاک ڈاؤن پر سندھ حکومت کا موقف بدستور وفاق سے مختلف ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ملک لاک ڈاؤن برداشت نہیں کر سکتا، ہم لاک ڈاؤن کی طرف واپس نہیں جا سکتے۔ لوگ بات کرتے ہیں کہ سخت لاک ڈاؤن کرنا چاہیے، انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ بہت سے ملکوں کے کیسز بڑھنے کے باوجود لاک ڈاؤن ختم کیا۔ ٹائیگر فورس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ مسجدوں سے کرونا وائرس نہیں پھیلا، اب دیگر ملکوں میں بھی مسجدیں کھولی جا رہی ہیں، آنے والے دنوں میں کورونا سے زیادہ متاثرہ علاقوں کو بند کرنا پڑ سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما شہری رحمان نے وزیر اعظم عمران خان کی ٹائیگر فورس سے تقریر پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کے کھولنے سے کرونا وائرس پھیلا ہے اور ان کو یہ بات پہلے سے پتہ تھی تو انہوں نے لاک ڈاؤن کو اتنے غیر سنجیدہ طریقے سے کیوں لیا؟ آپ لاک ڈاؤن کو مستقل نہیں کر سکتے لیکن شروع سے کرونا کو اتنا غیر سنجیدہ کیوں لیا؟ پرائم منسٹر کی تقریر سنی کرونا وائرس کے حوالے سے اور یہ سمجھ نہیں آیا مجھے 2-3 باتیں کہ اگر لاک ڈاؤن کے کھولنے سے کرونا وائرس پھیلا ہے اور یہ بات ان کو پہلے سے پتا تھی تو انہوں نے لاک ڈاؤن کو اتنا غیر سنجیدہ طور پر کیوں ٹریٹ کیا؟ مجھے بتائیں کہ اب جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ہاٹ سپاٹس میں بند کریں گے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کریں گے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کے لیے آپ ٹائیگر فورس استعمال کریں گے؟ کیا یہ ملک کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا متبادل ہوگی؟ کیا آپ ایک نئی سچویشن کریٹ کر رہے ہیں جس میں نہ صرف یہ ٹائیگر فورس کے پاس اس طرح کی قوت ہوگی، ریاستی قوت ہوگی، غیر ریاستی قوت ہوگی؟ کیا ان کا کردار ہے؟ اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ یہ کریں گے کیا پھر جب یہ خود وبا سے ایکسپوز ہوں گے اور ایس او پیز کے حوالے سے ادھر کوئی روک تھام نہیں ہوگی، ان پر کوئی روک تھام نہیں ہوگی، تو پھر یہ بچے کیا کریں گے؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی اپنے صاحبزادے کے ہمراہ ایک اور تصویر منظر عام پر آئی ہے۔ اس تصویر میں نواز شریف حسن نواز کے ہمراہ پارک لین پر چہل قدمی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹروں نے نواز شریف کو روزانہ 1 گھنٹہ واک کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے کہا ہے کہ وہ اپنی برطانیہ روانگی سے متعلق میڈیا کی قیاس آرائیوں کو مسکرا کر دیکھ رہے ہیں۔ ایک ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں، 2014 میں بیماری پر قابو پانے کے بعد ہر 6 ماہ بعد انہیں برطانیہ میں ڈاکٹرز سے اپنا طبی معائنہ کروانا پڑتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ انشاءاللہ وہ صحت ٹھیک ہونے کی سند کے ساتھ جلد پاکستان آئیں گے۔